پاکستان میں دہشت گردی کے دو بڑے واقعات، اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش حملہ، 12 افراد شہید اور 27 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زیادہ تر زخمیوں کی حالت تشویشناک، دھماکے کی جگہ سے خودکش حملہ آور کا سر اور اعضاء ملے۔ خودکش حملے میں متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ گزشتہ رات دہشت گردوں نے وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کیا، جس میں 3 سپاہی شہید ہوئے۔ کلیئرنس آپریشن جاری۔ بھارت کی جانب سے اپنے شہروں میں فالس فلیگ آپریشن کے ناکام ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کا اصل متاثر پاکستان ہے۔ جو اس میں ملوث ہے، چاہے یہاں پہ لوکل لوگ ہوں گے، دوسرے ملک سے لوگ ہوئے، ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور ایک سٹیٹمنٹ دے دیں گے، یہاں تک نہیں ہوگا۔ اس میں ہم بہت کلیئر ہیں اور ہمارا بالکل کلیئر میسج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا۔ اسلام آباد کچہری پر جس نے بھی حملہ کرایا وہ نتائج بھگتے گا۔ حملہ آور دوسرے ملک سے بھی ہوا تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانا چاہتا تھا، موقع نہ ملا تو پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا۔ وانا حملے میں افغانستان ملوث ہے، دہشت گرد افغانستان سے رابطے میں ہیں۔ افغانستان کو شواہد پیش کر دیے کہ کس طرح وہاں سے لوگ آ کر حملہ کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اسلام آباد میں خودکش حملہ۔ وانا کیڈٹ کالج میں محصور 3 افغان خارجیوں کے خلاف آپریشن جاری۔ تینوں خارجیوں کو کالج کی مخصوص عمارت تک محدود کر دیا گیا۔ تمام کیڈٹ محفوظ ہیں۔ حملے کے وقت 525 طلبہ سمیت 650 افراد موجود تھے۔ 115 کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کیڈٹس کی جانوں کے تحفظ کے لیے انتہائی احتیاط سے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز افغان خارجیوں نے کالج کے دروازے پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی۔ پاک فوج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ افغانستان اور بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تحقیقات کے بعد تمام شواہد دوست ملکوں کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ان کارروائیوں کے پیچھے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے متحد اور پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کو ہر حال میں شکست دیں گے۔ Militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ افغان حکومت TTP اور دیگر گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت میں تعاون پر برادر ممالک کو سراہتے ہیں۔ پاکستان نے کئی بار امن دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا۔ ہماری مسلح افواج نے بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے۔ دنیا کو دکھایا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ امن و سلامتی اور ترقی کے موضوع پر پارلیمانی رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ بھارت میں فالس فلیگ کی پرانی چال، سفاق مودی سرکار کا نیا ڈرامہ پھر ناکام۔ بھارتی سیاسی رہنماؤں، اخبارات، شہریوں اور سوشل میڈیا نے سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ نئی دہلی میٹرو اسٹیشن دھماکے کو انتخابی فالس فلیگ قرار دے دیا۔ کانگریس رکن نے کہا یہ سب بہار الیکشن سے پہلے کا ایک متوقع سیاسی اقدام تھا۔ دی ٹریبیون انڈیا نے لکھا جائے وقوع پر نہ اسپلنٹر ملا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی دھماکہ خیز مواد کے شواہد ملے۔ دہلی پولیس نے بھی خودکش حملے کے امکانات مسترد کر دیے۔ صحافیوں نے کہا بی جے پی جب بحران میں آتی ہے، دہشت گردی یا دھماکے کا ڈرامہ رچاتی ہے، فوراً پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ دہلی میں اپنے ہی شہریوں پر بم گرائے تاکہ احتجاج روکے جائیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے بھی بھارتی الزام کو مسترد کر دیا۔
very notion of multilateralism and international cooperation, especially that represented by the United Nations, is being questioned by many skeptical voices and current global conflicts. سلامتی کونسل عالمی امن و استحکام کی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے. عالمی ادارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مارگلہ ڈائیلاگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سنگین خطرہ درپیش ہے. عالمی تعاون اور نفاذ کے مؤثر نظام کے بغیر چیلنجز سے نمٹنا ممکن نہیں. عالمی معاشی مساوات کو فروغ دینا ضروری ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی نماز جنازہ شام 4 بجے H11 قبرستان اسلام آباد میں ادا کی جائے گی. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سینیٹر عرفان صدیقی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار. صدر آصف علی زرداری نے کہا عرفان صدیقی کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں. وزیر اعظم کا کہنا ہے پاکستان ایک سنجیدہ مفکر، معلم اور دانشور سے محروم ہو گیا. نواز شریف نے کہا انتہائی مخلص اور با اعتماد ساتھی عرفان صدیقی کی وفات سے دلی رنج ہوا. ستائیسویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں سینٹ نے اس بل کی 2/3 اکثریت سے منظوری دی. مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا. اتحادیوں سے آئینی عدالت کے قیام پر تجاویز لی گئی. سوموٹو کے ذریعے ملک کا معاشی نظام مٹھایا گیا. اس بل میں سوموٹو کا اختیار ختم کیا گیا ہے. فیلڈ مارشل کا اعزاز عاصم منیر کی پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں کیا گیا. فیلڈ مارشل کے رینک کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے. یہ اعزاز واپس لینا کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوگا. صدر کو آرٹیکل 248 کے تحت تاحیات استثناء دیا گیا. ایوان نے اپوزیشن کا احتجاج، شیم شیم کے نعرے. اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں. اس باکو ترمیم کو، اس صبح بینور کو ہم نہیں مانتے، عوام نہیں مانتے. میں ڈائریکٹلی کوشچن کروں گا لا منسٹر صاحب سے کہ آپ نے آرٹیکل 176 میں تبدیلی کیوں کی؟ آج کے بعد پاکستان سے آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ختم کر لیا. آئین میں تبدیلیاں اتفاق رائے سے کرائی جاتی ہیں. کل 2 لوٹوں کے ووٹ سے ترمیم منظور کرائی گئی. ہم اس باکو ترمیم کو نہیں مانتے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی سے خطاب. کہا دنیا کے کس صدر کے پاس استثناء ہوتا ہے؟ عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے. ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. آپ عدلیہ کو فتح کر کے مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں. چیف جسٹس کا ٹائٹل ہی ختم کر دیا. آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم کرے گا، یہ سراسر غلط ہے. بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت 3 اپریل 2022 کو اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا؟ آپ بتائیے. آپ بھی قانون کے سامنے اسی طریقے سے جواب دے ہیں. کم از کم آج اس کا اعتراف کریں. آج مانے وہ بیانات غلط تھے، آج کہیں وہ غلط تھا. آ گیا قانون کے سامنے سب جواب دے ہیں. آپ نے کس قانون کے تحت 3 اپریل کو اسمبلی تحلیل کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ منی کا پی ٹی آئی سے سوال. کہا آپ نے اپنے ڈپٹی اسپیکر کو کرسی دے کر اسمبلی تحلیل کرائی. آپ نہ صرف قانون بلکہ پورے پاکستان کو جواب دے ہیں. پی ٹی آئی کے سابق اسپیکر درجنوں بل لاتے تھے. بل کو پڑھا نہیں جاتا تھا. کہا جاتا تھا اس بل کو پڑھا ہوا سمجھا جائے. سابق دور میں پارلیمان کے استحقاق کو گرایا گیا.